بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا روان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں آج ہمارا یہ دوسرا لیسن ہے۔ میں نے گفتگو میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں آج کل کے جدید حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ اسلامک ٹچ جو ہے اسے ایوائڈ کروں اور آج کل کی جو ہماری روش ہے اس کے مطابق گفتگو کروں، لیکن اس میں ایک چیز آڑے آ گئی۔ وہ چیز کیا آڑے آئی جی کہ ہماری جو ماڈرن ایج ہے اور جس عجیب و غریب قسم کے جدید دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں جب تک آپ انگریزی کے چند بڑے بڑے نام شامل نہ کریں اور ایسے لادین لوگوں کی گفتگو نہ کریں جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے، تو لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ میں نے یہ گفتگو نہیں کرنی تھی، لیکن یہ آج نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ ہماری بھی اول کی زندگی میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا شاہد صاحب۔ بہت بڑی بہترین گفتگو کرتے تھے اور بڑے انگریزی دان بھی تھے، چونکہ وہ انگلش لٹریچر کے ٹیچر تھے اور تھے، لیکن وہ بالکل لادین تھے۔ ہم اپنے بچپن میں ان کی گفتگو سے بہت متاثر ہوتے تھے اور وہ گفتگو بھی بڑی میٹھی کیا کرتے تھے۔ ان کی گفتگو میں ان کی ذات کے حوالے سے اور جس قسم کی گفتگو وہ کرتے تھے اس میں کیٹس، برنارڈ شاء، شیلے اور یہ اس قسم کے لوگوں کا ذکر ہوتا تھا، اور جب وہ میوزک کے بارے میں اور جدید موسیقی اس دور کی اس کے بارے میں بات کرتے تھے تو پھر وہ اس میں بیتھوون کو ڈسکس کرتے تھے اور پیٹر چیکوسکی کا ذکر کیا کرتے تھے، تو ہم ان کی گفتگو سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ میں نے دیکھا جی آج کی جو جدید نسل ہے اور جو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا، تو ہم بنیادی طور پہ کوے نہیں ہیں۔ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی یہ بات کی تھی، ہم تو از خود سے ہنس ہیں۔ یہ مثال مجھے اس لیے دینی پڑی کہ ہم جنہیں کاپی کرتے ہیں اور جن کو اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں ان کے بارے میں 99% لوگ نہیں جانتے۔ ہم صرف بڑے بڑے نام سن کے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میرے برخوردار نے مجھے ایک شخصیت کے بارے میں ایک لنک بھیجا کہ جی آپ ان کو ضرور سنیں۔ میں نے پہلے تو توجہ نہیں دی، لیکن پھر میں نے غور کیا اپنے برخوردار کی چند ایک باتوں پہ، تو میں نے کہا یار یہ جس شخص سے متاثر ہے کیوں نہ میں اس کو ذرا سن لوں۔ تو میں نے ان صاحب کو پھر اپنی سماعتوں کو تکلیف دی اور انہیں میں نے سنا۔ میں نے سماعتوں کو تکلیف دینا اس لیے کہا کہ میں بنیادی طور پہ تربیت کے حوالے سے اور لائف سٹائل کے حوالے سے نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی دیگر شخصیت کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے پاس ایک اتنی بڑی انٹرنیشنل ریکگنائزڈ شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں موجود ہیں، اور ہمارے سارے نظام کی جو بنیادی طور پہ جو لیگیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، تو ہم اسے چھوڑ کے ایسے 4 دن کے لونڈے لپاڑوں کو کیوں فالو کریں۔ میں نے اس شخص کو جو مجھے لنک فارورڈ ہوا میں نے اسے سنا، تو سب سے پہلے تو مجھے اس کے اندر سے بو آئی لادینیت کی۔ وہ دہریہ ٹائپ اس کی گفتگو تھی، اور وہ بار بار اپنی گفتگو میں نیچے کا ذکر وہ فرماتے تھے۔ اب جتنا میں نیچے کے بارے میں جانتا ہوں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ لوگ بھی ذرا ریسرچ کیا کیجئے اور کسی سے متاثر ہونے کی بجائے آپ یہ دیکھا کریں کہ وہ گفتگو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب نیچے جو ہے وہ کوئی 1844 1840 کے بعد کی وہ ہے، سامنے آتا ہے، اور 1900 کے قریب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں نے یہ غور کیا کہ نیچے واز
پیشنٹ آف ڈپریشن، نفسیاتی بیماری کا شکار تھا، اس کو ڈیمنشیا ایک نفسیاتی بیماری ہے، ایک پاگل پن ہے، وہ تھا اسے، اور وہ دہریہ تھا، اور انارکزم کا وہ فالوور تھا، کسی کی حاکمیت کو، بالخصوص اللہ رب العزت کی حاکمیت کو نہ ماننے والوں میں سے تھا، جنت اور جہنم کے تصور سے بالا تر تھا۔ میں نے غور کیا، میں نے کہا یار یہ جو نوجوان نسل بڑے غور سے سن رہی ہے، اور یہ نوجوان نسل میں یہ جو ڈپریشن اور کسی کی حاکمیت تسلیم نہ کرنے کا جو تصور پیدا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ ہمارے وہ جو نوجوان سکولرز ہمارے بچوں کو جو تربیت دے رہے ہیں اور جنہیں ہمارے بچے بڑا غور سے سن رہے ہیں، لائک نیتشے، وہ آپ ان کا اپنا حال دیکھ لیں نا جی، ڈپریشن اور ڈیمنشیا کے مریض، لادین، حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم نہ کرنے والے، جو کہ قرآن کے فالوور نہیں تھے، جو آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے، جہنم کے تصور سے دور، جنت کے تصور سے دور، انہوں نے ڈپریشن کا شکار ہی ہونا تھا۔ جن کا یقین ہی کامل نہیں ہے، جن کا ایمان ہی نہیں ہے، انہوں نے ڈپریشن کا شکار ہی ہونا تھا اور ڈیمنشیا کے مریض ہی ہونے تھے، کیونکہ جس کا یقین کامل ہے، جو اللہ رب العزت پہ مکمل بھروسہ کرتا ہے، وہ اس قسم کی بیماریوں کا شکار نہیں ہو سکتا۔ جی اب بات کر لیتے ہیں جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، وہ میرا ہے جی بچوں کی تربیت، جو ہمارا بنیادی ٹاپک ہے۔ تو میں نے ایک تمہید جو تھی وہ آپ کو باندھی تھی تاکہ ہم اصل معاملات تک پہنچ جائیں۔ دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ ایز این انڈیویجول، آپ کی ایک حیثیت ہے، آپ ایک اکائی ہیں، تکلیف آپ نے اپنی خود برداشت کرنی ہے، موت کی طرف آپ نے خود بڑھنا ہے، اور آخرت میں بھی آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ لیکن اس میں جو انتہائی ضروری چیز ہے، جس میں ہماری بخشش نہیں ہوگی، والدین کی، بزرگان کی بخشش نہیں ہوگی، اور وہ اسے بھگتیں گے اگلے جہان میں، وہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہر طور جہنم کی آگ سے لازمی بچانا ہے۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ضروری چیز ہے اللہ پر کامل یقین، بھروسہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل۔ وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ ممکن ہی تب ہوگا کہ اگر ہم خود ان بنیادی اصولوں کو فالو کریں گے، اگر ہمارا یقین کامل ہوگا، اگر ہم سیرہ پڑھ کے، سمجھ کے، عقلی طور پہ، علمی طور پہ اس پہ عمل کریں گے، تو ڈیفینیٹلی بچے ہمیں فالو کریں گے۔ کیونکہ اگر گھر کا سربراہ ٹھیک ہے، اگر والدین ٹھیک ہیں، تو ڈیفینیٹلی بچوں نے ان کو فالو کرنا ہے اور وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ میں نے دیکھا جی کہ جو ہم سے پہلے کے بزرگ تھے، ہمارے والدین سے بھی پہلے کے، وہ کم تعلیم یافتہ تھے، بلکہ ان پڑھ تھے، اس کے باوجود ان کے تعلیم کیے ہوئے بچے، وہ بڑے سلجھے ہوئے، بڑے اصولی زندگی گزارنے والے، بڑی اعلیٰ اقدار کے حامل۔ اس میں یہ کہ ڈیفینیٹلی اگر ماں اور باپ جو ہیں ان کے وہ باکمال ہوں گے تو اولاد بھی باکمال ہوگی۔ اچھا، اس میں اب دوسری چیز جو ہے وہ خاندان کی اخلاقیات اور ان کی بلند اقدار، یہ ایک بالکل الگ سے ٹاپک ہے اور اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے لازمی، لیکن یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے۔ اخلاقیات اور اقدار جو آپ کی خاندانی ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، لیکن وہ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر والدین ٹھیک ہیں، اگر والدین کی تربیت درست ہوئی ہوئی ہے اور ان کے پاس اخلاقیات اور اعلیٰ اقدار موجود ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر بچوں میں ٹرانسفر ہوں گے۔ اچھا، اب اگر والدین کے خیالات آپس میں نہیں ملتے، اگر پیرنٹس اور ایک گھر میں رہنے والے بزرگ جو ہیں وہ ان کے آپس میں خیالات ہی میچ نہیں کرتے، تو وہ 100% بچوں پہ نیگیٹو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب
دو لوگوں کے میاں بیوی کر لیں، دادا دادی کر لیں، نانا نانی کر لیں، جو ایک فیملی میں انڈر ون روف رہ رہے ہیں، اگر ان کے خیالات میچ نہیں کرتے اور وہ ایک دوسرے سے ان کے خیالات نہیں ملتے تو پھر گھریلو جھگڑے، اور ہم اتنے مطلب عجیب و غریب ذہن کے لوگ ہیں کہ ہمیں اس بات کا قطعاً احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، ہم ان میں کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو جو گھریلو جھگڑے ہیں، خاندانی جھگڑے ہیں، بد کلامی، آپ کی گفتگو گھٹیا، سب سٹینڈرڈ گفتگو، یہ بچوں کو 100% نفسیاتی بیماریوں کا شکار کرتے ہیں۔ آپ بچا ہی نہیں سکتے اپنے بچوں کو اگر آپ کے اپنے اندر صبر، تحمل اور گھر میں ایک بھائی چارے کی فضا موجود نہیں۔ اچھا، ایک بات بڑی طے شدہ ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے نا جی، اکیڈمی ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی بھی ہے، اس نے بچوں کو تربیت نہیں دینی۔ وہ جو ایک انسان کی اخلاقی تربیت ہے، جو اس کے سوسائٹی کے جو نارمز ہیں جن کو لے کے اس نے آگے بڑھنا ہے، اس کی تربیت کالج اور یونیورسٹی نہیں دینی، وہ گھر سے ہونی ہے۔ تو اس میں والدین کے آداب اگر ٹھیک نہیں ہے، اگر پیرنٹس ہی بے ادب اور فضول قسم کی گفتگو کرنے والے اور خاندانی معاملات، جو کوئی پھوپھی سے لڑا ہوا ہے، کوئی خالہ سے لڑا ہوا ہے، کوئی ماسی سے لڑا ہوا ہے، تو جو ان کے آپس کے جو جھگڑے ہیں، وہ ایک دوسرے کی جو گھر میں بیٹھ کے برائیاں اور وہ جو فضولیات لغویات ہیں، آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرا جو بنیادی طور پہ یہ لیکچر جو ہے یہ بڑوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے۔ بچوں کی باری بہت لیٹ آئے گی، ہم نے وہاں تک پہلے خود کو لے کے پہنچنا ہے۔ جب تک ہم خود اس مقام تک نہیں پہنچیں گے تو ہم بچوں کی تربیت کر ہی نہیں سکتے، لہذا پہلے تو ہم وہاں تک پہنچ جائیں نا جی۔ تو ہمارے گھروں میں کوئی خالہ سے ناراض ہے، کوئی پھوپھی سے ناراض ہے، کوئی چاچی سے ناراض ہے، تو پہلے تو جی والدین کو اپنے ذاتی طور پہ اخلاق کو درست کرنا پڑے گا، اپنے آداب کو درست کرنا پڑے گا، اور اپنی ذات کو بہتر بنانا پڑے گا۔ یہاں تک تو یہ طے ہو گیا جی۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ ہمارے اندر جو سب سے بڑی برائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سنتے نہیں ہیں، ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے، ہم صرف اور صرف بچوں پہ اپنے خیالات جو ہے نا انہیں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بھی ہمیں کبھی موقع ملتا ہے، وہ بڑا تھوڑا وقت ہوتا ہے، اس تھوڑے سے وقت میں ہم ان پہ مسلط کر دیتے ہیں اپنی سوچ، جو کہ بہت غلط ہے۔ ہمیں ایک گڈ لسنر بننا پڑے گا بچوں کی ٹریننگ کے لیے، تو اس میں ہمیں بچوں کو سننا ہے غور سے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں بچوں کے خیالات کا پتہ چل جائے گا کہ بچے کس سمت کو جا رہے ہیں اور کیا وہ کوئی غلط ڈگر تو نہیں پکڑ لی انہوں نے۔ اور پھر دوسری چیز اس کی یہ ہوگا کہ ہمیں بچوں کے خیالات سننے کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کیا ہے، کیونکہ ہر بچے کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی موجود ہے۔ وہ کوالٹی آپ کو اسی صورت میں پتہ چلے گی کہ اگر آپ نے بچے کو سنا ہے، اگر آپ نے اس کو بولنے کا موقع دیا ہے، اس کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیا، اس کے ایکسپریشنز جو ہے نا وہ آپ نے نہیں دبانے، اس کو گھٹن والا ماحول اگر آپ دیں گے تو وہ اپنا آپ کھل کے بیان نہیں کر سکے گا، اور اگر بچہ اپنا آپ کھل کے بیان نہیں کر سکے گا تو اس میں سے جو ایک بہتر، خوبصورت، ٹیلنٹڈ بچہ اس کے اندر موجود ہے وہ سامنے نہیں آ سکے گا۔ اس سے اگلا جو ہے وہ آپ کی بڑی خواہشات ہوں گی کہ میرا بچہ یہ بن جائے، وہ بن جائے، نہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کو فالو کر کے کچھ بن بھی جائے، لیکن وہ ایک بہتر انسان نہیں بن سکے گا۔ بہتر انسان اور باکمال انسان وہ اسی صورت میں بنے گا کہ اس کے اندر جو پازیٹیوٹی، جو پازیٹیو ٹیلنٹ، جس کا وہ شوق رکھتا ہے، جو اس کے اندر سے ایک خداداد صلاحیت جو رب العالمین نے اس کو دے کے اس دنیا میں بھجوایا ہے، اگر اسی کو نکھارا جائے، وہ آرٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، تو جو اس کا بنیادی شوق اور اس کا جو بنیادی ٹیلنٹ ہے،
اگر ہم اس کو لے کے آگے نہیں بڑھتے تو وہ کام پھر خراب ہے۔ اچھا جی، بات ہم کر رہے تھے کہ بچے کے اندر بھی ایک صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی کو پھر آگے ہم نے پالش کرنا ہے۔ تو وہ ایک بہت خوبصورت انسان، ایک معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزرنے والا انسان بن کے سامنے آئے گا۔ اینڈ پہ جو میری آخری بات ہے، جو اولین بھی ہے، کہ آپ سب سے پہلے خود اللہ رب العزت پہ یقین کامل، بھروسہ کرنا، اور بچوں کو حرام سے بچانا، اس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ باہر طور یہ جو چیزیں ہیں نا جی، یہ بچے کو ایک زہریلا انسان بنائے گی۔ اگر آپ کا اللہ پہ یقین نہیں ہے، اگر آپ کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اور آپ حرام کی طرف بھی راغب ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی 110% آپ کے بچوں کو ایک زہریلا مادہ جو ہے وہ فراہم کریں گی یہ چیزیں، اور وہ کبھی بھی پازیٹیو انسان نہیں بن سکے گا۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم بلا شبہ بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے انسان بننا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کی یہ ساری گفتگو جو ہے، اس کو یہاں پہ میں اینڈ کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ شاید کہ میری زندگی میں وہ دن بھی آ جائے کہ جب ہر فرشتہ آدمی ہو، آدمی انسان ہو۔ اگر ہم انسان بن گئے تو سمجھ لیں ہم نے سب کچھ پا لیا۔ تو آج کی یہ گفتگو یہاں پہ سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔